اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ ایک گناہ ہے، ایک گناہ، یہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ کیا، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، یہ چھوٹا گناہ. لیکن کوئی بندہ گناہ کر لینے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ میں نے پلان بنایا تھا، پلان کے اندر میں کامیاب ہو گیا، میں نے فلاں گناہ کا ارادہ کیا تھا، میں اس کو کر گزرا. جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ چھوٹا گناہ گار ہے، جو آدمی گناہ کر کے خوش ہوتا ہے وہ اس سے بڑا گناہ گار ہے. اس کا خوش ہونا اللہ کی نافرمانی پر خوش ہو رہا ہے. کہاں چلا گیا اس کا ایمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. تو ایمان والا اس وقت ہے جب تجھے گناہ برے لگتے ہوں. ایک ایمان والا گناہ کر کے خوش ہو. گناہ کرنے والا چھوٹا گناہ گار ہے، گناہ کر کے اس گناہ پر خوش ہونے والا اس سے بڑا گناہ گار ہے. اور اگر کوئی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور پھر وہ گناہ میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس پر اس کو پریشانی ہو کہ میں اپنے اس ارادے کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہو سکا، تو یہ تیسرے نمبر پر بڑا گناہ ہے. اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں تو جہنم میں جانا چاہتا تھا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بچا لیا. اے اللہ میں تو نافرمانوں کی لائن میں جا کر کھڑا ہونا چاہتا تھا، آپ نے فضل فرما دیا کہ مجھے پکڑ لیا، مجھے بچا دیا. لیکن جو بندہ گناہ نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے دل کے اندر، یہ تیسرے نمبر پر اس سے بڑا گناہ گار ہے. اور چوتھے نمبر پر اس سے بھی بڑا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے. او کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہی کہہ کر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے. تو چند علامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. یہ کسی نے مجھے آ کر نہیں بتانا، کسی نے آپ کو آ کر نہیں بتانا. زندگی ختم ہو جائے پھر بھی کسی نے نہیں بتانا. یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے خود اپنے دل کو دیکھنا ہے، آپ نے خود اپنے دل کو دیکھنا ہے. ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ پاک انشاءاللہ جہنم سے بچائیں گے. خدا نہ خاصہ ایسا بندہ جہنم میں چلا بھی گیا تو کبھی نہ کبھی نکلے گا. لیکن ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے تو کتنا ہے؟ یہ ہم نے سب نے اپنی زندگیوں کے اندر اس کا محاسبہ کرنا ہے. تو ایک یہ حدیث پاک سامنے رکھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں جس نے آ کر سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مؤمن. اگر تیری حالت یہ ہے کہ تجھے نیکیاں اچھی لگتی ہیں، خواہ وہ اپنا کرے، خواہ وہ غیر کرے، خواہ وہ دشمن کرے، پھر بھی تجھے اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اس نے نیکی کا کام کیا، میری کسی سے بول چال نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر برائی میرا بیٹا بھی کرتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے. اگر نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے دل کڑتا ہو فانت مؤمن، تو ایمان والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی بتائی. دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. لوگوں سن لو، جس آدمی کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، اس کا ایمان بھی معتبر نہیں. امانت ایک خوبی کا نام ہے، ایمان خود ایک امانت ہے.
ایمان خود ایک امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کے نبی کی امانت ہے، بندہ اس کو دل میں رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار ہیں رسول پاک علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 حدیثیں رسول پاک علیہ السلام سے سنی، ایک حدیث میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور ایک کا مجھے انتظار ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک امانت کو پہلے دل کے اندر اتارتے ہیں، پھر امانت کے بعد بندوں کو قرآن ملتا ہے یا حدیث کا علم ملتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا، میں نے فاروق اعظم کو دیکھ لیا، میں نے صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیا، میں نے عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیا، میں نے بدر اور احد والوں کو دیکھ لیا، میں نے حدیبیہ والوں کو دیکھ لیا۔ ہر بندے کا ایمان مجھے محسوس ہوا کہ اس کے دل کے اندر امانت ہے، اس امانت کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسی امانت ان کے اندر موجود ہے۔ امانت کو میں دیکھ چکا صحابہ کی جماعت کے اندر، اور وَأَنْتَظِرُ الْآخِرَ، اور دوسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی اس کا مجھے انتظار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری بات کیا فرمائی تھی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ امانت ایسا ایسا دلوں سے نکل جائے گی، امانت نہیں رہے گی، ایسا ایسا نکلے گی، اللہ موقع دیں گے۔ ہر آدمی کو اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ کسی کی نعمت کو یکدم نہیں چھین لیتے، کسی گناہ پر یکدم ہاتھ نہیں ڈالتے، کسی مجرم کو یکدم نہیں پکڑتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ۔ اللہ پاک اگر پکڑنے پر آ جائیں، ادھر گناہ کیا اور ادھر پکڑ شروع ہو جائے تو کوئی بندہ باقی نہ بچے، ختم ہو جائے دنیا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ہر گناہ پر اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مجرم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ خوبیاں بندے کے اندر آتی ہیں، بندہ نکال کر باہر پھینکتا ہے، اللہ اس کو موقع دیتے ہیں، نہیں واپس رکھ لے۔ انسان اخلاص کو خراب کرنا چاہتا ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، نہیں ابھی اس کو اپنے اندر رکھ۔ اسی طریقے سے امانت جو بہت بڑی ایک خوبی ہے، انسان اس کو نکال کر باہر پھینکتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، نہیں ابھی اس کی حفاظت کر لے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ابھی رکھ لے اپنے اندر۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے امانت کا آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بہ درجہ دلوں سے نکل جانا، اس کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ نکلتے ایسی امانت دلوں کے اندر سے نکل جائے گی، حتیٰ یقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، لوگ کہا کریں گے کہ فلاں شہر کے اندر، فلاں محلے کے اندر، فلاں محلے کی فلاں گلی کے اندر ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے۔ محلوں کے محلے امانت داروں سے خالی، مسجدوں کی مسجدیں امانت داروں سے خالی، شہروں کے شہر امانت داروں سے خالی، پڑھے لکھے لوگ امانت سے خالی، بڑے بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھے اور لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، ایسے لوگ امانت سے خالی۔ دل کے اندر امانت نہیں ہے، نہ کسی کی بات کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کسی کے مشورے کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کسی کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج کا دور جس میں ہم سب کے سب زندگی گزار رہے ہیں، ایسا دنیا کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہو گیا کہ امانت نام کی چیز کیا ہے ہم شاید اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، واقف ہی نہیں ہیں۔ لوگ ایک نہیں 20 فلانوں کو قرضہ دیا تھا، وہ واپس ہی نہیں کرتا۔ ملکوں کا ملک اس مصیبت میں گرفتار ہے، کسی نے کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کے پیسوں پر قبضہ کر لیا، کوئی لے کر بیٹھا ہے، کوئی دینے کا نام نہیں لیتا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے گئے تو پٹائی شروع ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ایمان ہی تو ہے جس سے بچنے کی کوئی امید ہے۔
جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی نکلنے کی امید اگر ہے تو ایمان کے ذرے پر ہے۔ ایمان ہمارا ہے یا نہیں ہے یہ کسی نے نہیں بتانا، ہم نے خود دیکھنا ہے۔ تو دوسری حدیث پاک لا ایمان، لا ایمان، لا جو ہے یہ نفی جنس کا لا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ جو لا ہے یہ بڑا زبردست قسم کا لا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، ہو بھی نہیں، ممکن بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ جیسے یہ لا ہے اسی طریقے سے وہ لا ہے لا ایمان لمن لا امانت لا، جس بندے کے اندر امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں، اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے امانت کی خوبی کتنی نکل گئی، کوئی مجھے بتائے یا نہ بتائے، مجھے اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری حدیث پاک سامنے رکھی جائے۔ پہلی حدیث پاک تھی ان سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، اگر تمہاری حالت یہ ہے کہ اچھائیاں تمہیں اچھی لگتی ہیں اور برائیاں تمہیں بری لگتی ہیں، برائی جہاں کہیں ہوتی ہے دل کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے، فانت مومن، تم ایمان والے ہو۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر نشانی بتائی لا ایمان لمن لا امانت لا، جس بندے کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، لہٰذا دیکھا جائے کہ میرے اندر امانت کتنی ہے۔